بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے گروہ سے تھے۔ حجاج بن یوسف نے آپ کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کام کے لیے 11 افراد پر مشتمل ایک دستہ آپ کی تلاش میں بھیجا۔ انہی کے حکم کے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لاؤ۔ ان سپاہیوں نے آپ کو بڑا تلاش کیا لیکن ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے ایک پادری سے آپ کے بارے میں پوچھا جو کہ ایک پہاڑ پر بنے گرجے گھر میں رہتا تھا۔ اس نے کہا تم مجھے ان کی نشانیاں تو بتا دو تو میں تمہیں ان کے بارے میں بتا دوں گا۔ سپاہیوں نے آپ کی چند نشانیاں بتائیں تو اس نے کہا فلاں گرجا گھر میں چلے جاؤ اور وہاں آپ کو تلاش کرو۔ سپاہی پادری کے بتائے ہوئے پتے پر گئے اور وہاں جا کر آپ کو تلاش کیا تو اس گرجا گھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود پایا۔ آپ سجدے میں سر رکھے رب کی بارگاہ میں تھے۔ سپاہی آپ کے پاس گئے اور سلام کیا۔ آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور اپنی نماز مکمل کرنے لگے۔ جب آپ نماز مکمل کر چکے تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں حجاج بن یوسف نے بھیجا ہے کہ آپ کو تلاش کر کے لائے، وہ آپ کو بلا رہا ہے، لہٰذا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور اگر آپ انکار کریں گے تو پھر ہمیں آپ کو تکلیف دینا ہوگی۔ آپ نے سپاہیوں کی بات سنی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب یہ قافلہ اس پادری کے گرجا گھر کے پاس پہنچا تو رات ہی کی طرح چڑھ چکی تھی۔ اس پادری نے اس وقت اپنے سو میں سے سر باہر نکالا اور بلند آواز سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا اے گروہ والو، تمہیں وہ مل گئے ہیں یا نہیں؟ شاید اس پادری کو علم نہیں تھا کہ سپاہی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں تلاش کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا جلدی کرو، اس صومعے میں داخل ہو جاؤ کیونکہ یہ جگہ جنگلی درندوں کی ماچ گاہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کے سب تم پر حملہ کر دے اور تم مارے جاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر ہم یہ بتاتے چلے کہ ایک جلیل القدر سپاہی تھے، لیکن حضرت حجاج بن یوسف تھے وہ ایک ظالم انسان تھے اور اس وقت کے حکمران تھے، اس وقت کے ایک امیر تھے۔ تو سب اس گرجے میں داخل ہو گئے لیکن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ سپاہی کہنے لگے آپ شاید ہم سے بھاگنا چاہتے اس لیے اس میں داخل نہیں ہو رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تم سے بھاگنا نہیں چاہتا بلکہ میں ایسے آدمی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہتا جو ہمارے رب کو ایسے صفات سے موصوف کرتا ہو جس کے شان و شیان نہیں۔ سپاہیوں نے کہا پھر بھی ہم آپ کو صومعے سے باہر ہرگز نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ اگر آپ کو درندے کھا گئے تو ہم امیر حجاج کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا تم لوگ جنگلی جانوروں کے بارے میں وسوسے میں نہ پڑو، اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی حفاظت کرنے میں قادر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ سمجھتے ہیں اور اپنی نبوت کی وجہ سے اپنے آپ کو ان معجزات پر فخر کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا نعوذ باللہ، میں کوئی نبی نہیں ہوں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا گناہ گار بندہ۔ جب ان سپاہیوں نے آپ کے اندر آ جانے پر اصرار کیا تو آپ نے ان کے سامنے اپنی قسم اٹھا دی اور کہا مجھے قسم ہے ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تم سے بھاگ کر کہیں نہیں جاؤں گا، نہ ہی میں اپنے آپ کو تم سے چھپاؤں گا، صبح تک تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر سب سپاہی اس گرجا گھر کے اندر چلے گئے، اس کے دروازے کو اندر سے بند کرے پھر چھت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پادری کو تنہا چھوڑ دیا اور اوپر چڑھ کر اپنے قیدی کو دیکھتے رہے حتیٰ کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی شیر آپ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے لگا۔ پھر وہ شیر آپ سے تھوڑی دور ہٹ کر آپ کی رکھوالی کرنے لگا۔ اس طرح ساری رات حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل ادا کرتے رہے، جب شیر آپ کے ارد گرد گھوم کر آپ کا پہرا دیتا رہا۔ جب فجر طلوع ہوئی اور خوب اجالا ہو گیا تو سارے سپاہی اس گرجے کی چھت پر سے اترے اور آ کر آپ کے ہاتھ چومنے لگے اور آپ کے قدموں کی خاک کو اپنے چہرے پر ملنے لگے اور کہنے لگے ہم سب آپ کے غلام اور نوکر ہیں، ہائے افسوس کہ ہم آپ جیسے عظیم آدمی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ اس نے ہمیں آپ کی تلاش کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں دھمکی بھی دی ہے، ساتھ انہیں ہم سے حلال حرام پر حلف اٹھا لیا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں اور نہ ہی آپ کو کہیں چھپائیں گے، لہٰذا ہم آپ کو ساتھ لے جانے پر مجبور ہیں۔ آپ فرمائے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے؟ اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ ہمیں اس وجہ سے قتل بھی کر ڈالے تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر کہا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ اٹھانا پڑے اور نہ ہی میں اللہ تعالیٰ کی قضا کو لٹا سکتا ہوں۔ اگر وہ ہمارے لیے کچھ چیز پسند کر لیتا ہے تو ہمیں اس کی قضا پر راضی ہونا چاہیے، اسی حکم سے فرار کا کوئی فائدہ ہی نہیں، لہٰذا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب آپ چلتے چلتے واسطہ نامی بغداد کی قریبی بستی میں پہنچے تو آپ نے ان سب کے چہروں کو چوما اور کہنے لگے میرے دوستوں، میں کئی دنوں تمہارے ساتھ رہا ہوں، لہذا تم پر میرا حق دوستی نبھانا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا اور میں اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، لہذا تم آج کی رات مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے سفر کی تیاری کر لوں اور کچھ زیادہ راہ تیار کر لوں، اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لوں، شاید اس طرح وہ میری موت کی مشکلوں کو میرے لیے آسان کر دے
اور عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوال و جواب کو میرے لیے آسان فرما دیے۔ سن کر وہ سب کہنے لگے ہلاکت ہو ہم سب پر، آپ اس قدر زاہد اور تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود اتنا ڈر رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو اپنے بے وقوف اور گناہوں کے باعث مارے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ آپ نے ان سے اجازت لے کر سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے غسل فرمایا، پھر اپنے کپڑے دھوئے، پھر ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آزاریاں کرتے رہے، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہے۔ پھر اگلے دن آپ نے سپاہیوں کے ساتھ حجاج بن یوسف کے پاس کی سے بتایا گیا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ والے سپاہیوں نے حجاج بن یوسف کو جا کر بتایا کہ ہے جہاں ہم نے اس طرح کے عجیب و غریب واقعات آپ کے حوالے سے مشاہدہ کیا، اس عالم نے کہا کہ مجھے تمہاری ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، جاؤ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ لہٰذا آپ کو حجاج کے پاس لایا گیا۔ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس نے آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام سعید بن جبیر ہے۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا نام اشتکی بن کثیر ہے۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام سعید بن جبیر ہی رکھا ہے۔ حجاج کہنے لگا تو بھی بدبخت ہے اور تیری ماں بھی۔ آپ نے فرمایا اس بات کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ کون سعید ہے اور کون بدبخت ہے۔ در حقیقت حجاج کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا جس پر وہ آپ کو قتل کروا دے، لہٰذا اس نے اگلا سوال کیا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہے اور تمام مخلوقات کے رہنما۔ حجاج نے پوچھا تم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہیں۔ حجاج نے مزید پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار اور اسلام کے معاون ہیں۔ اس نے پوچھا آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں حرام اور زنا سے بچے رہے، آپ شہید ہیں، مظلوم ہیں، اپنے دوستوں پر اپنا مال دل کھول کر خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب علم ہے اور علم میں سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ہے، عقائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہے۔ اس سے پھر سوال کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کاتب وحی ہے۔ آپ کی یہ مسکت جواب دیکھا حجاج بن یوسف کافی دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا ایسے تو ہلاک ہو جائے اور تیرے لیے ہلاکت ہو۔ آپ نے فرمایا ہلاکت تو اس کے لیے ہے جو جنت میں نہ جا سکے اور دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ بالآخر آپ نے جواب دیا، بالآخر تنگ آ کر حجاج نے کہا اے سعید تو بتا کہ تجھے کیسے قتل کری، جو طریقے چنے گا ہم اس کے مطابق تمہیں قتل کریں گے۔ اس نے فرمایا حجاج اختیار تجھے حاصل ہے، اس لیے کہ میرا قصاص تجھ پر ہی ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو جو کچھ کرے گا قیامت کے روز مجھے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں؟ آپ نے فرمایا معافی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور معافی کی امید بھی اسی سے کی جاتی ہے۔ آخر تنگ آ کر حجاج نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں لے جاؤ اور قتل کر دو۔ سپاہی آپ کو لے کر جانے لگے تو آپ دروازے کے پاس پہنچ کر مسکرانے لگے۔ یہ دیکھ کر حجاج نے آپ کو واپس سے بلایا اور پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ حالانکہ یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیری جرات اور رب تعالیٰ کے حلم پر ہنس رہا تھا، جب کر رہا ہے دوزخ میں جانے کا سبب پیدا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ علم اور حلم اور بردباری فرما رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا انہیں زمین پر لٹا دو۔ سپاہیوں نے مجبور ہو کر آپ کو فرش پر لٹا دیا۔ آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سن کر حجاج غصے اور زیادہ بڑک اٹھا۔ اس نے کہا ان کا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دو۔ انہوں نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهَ اللَّهِ تعالیٰ۔ حجاج نے سن کر سپاہیوں کو حکم دیا اس کو زمین پر گھسیٹو۔ آپ نے فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ حجاج آگ بگولا ہو گیا۔ سپاہیوں سے اس نے کہا کہ اس کی گردن پر تلوار رکھو اور سر کاٹ ڈالو۔